Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. یہی آیت اللہ العظمہ سیستانی، آیت اللہ سیستانی، ان کے والد سید باقر سیستانی ہیں. وہ خود بھی آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، مشہد کے تھے. اعمال ہیں مختلف. ان اعمال میں ایک عمل یہ ہے کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، اور زیارت عاشورہ کے ذریعے سے اگر آپ نے 40 زیارت عاشورہ پڑھ لی، یا 40 بدھ کی راتیں، یا 40 راتیں مسلسل، مختلف قسم کے اعمال بزرگوں نے بیان کیے ہیں، تو امام زمان سے ملاقات ہو جائے گی. سید باقر سیستانی نے یہ عمل شروع کر دیا. لکھا ہے کہ جب آپ کی 37ویں رات یا 37ویں دفعہ پڑھ رہے تھے تو اس کے پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ ایک نور ہے جو زمین سے آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. یہ آپ کی یہ والی روشنی نہیں ہے، یہ کوئی اور نور ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے. دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ امام وقت کا نور ہے. اپنی جگہ سے اٹھے، بھاگتے ہوئے نکلے گلی میں کہ کہاں سے یہ نور اوپر اٹھ رہا ہے. ہوتے ہوتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے، دیکھا گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور نور اس گھر سے آسمانوں کی طرف اٹھ رہا ہے. بے دھڑک اندر داخل ہوئے، چونکہ یقین تھا کہ یہ نور عام نور نہیں ہے، یہ صرف امام زمان کا نور ہے جس کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھ نہیں رہا، اور مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میں آؤں. پہنچے اندر کیا دیکھا؟ اندر دیکھا ایک جنازہ ہے، تخت کے اوپر جنازہ ہے، اس کے اوپر چادر ہے، اور ساتھ میں امام زمان تشریف فرما ہے. یہی آیت اللہ سیستانی کے والد. اندر داخل ہوئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. کہا، امام نے سلام کا جواب دیا، اور اس کے بعد پوچھا کہ سید باقر، کیوں تم اس طرح سے میری تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہو؟ اگر تم اس خاتون کی طرح سے ہو جاؤ تو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے، تمہیں ہماری تلاش میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آیت اللہ سید باقر سیستانی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اس خاتون نے آخر کیا کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، مرد بھی سنے، جوان بھی سنے، اور خصوصاً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سنے. پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، اس خاتون نے وہ کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اٹھ کر اس کے جنازے پہ تشریف لائے ہیں؟ فرمایا، یہ جو رضا شاہ ہے جس کی حکومت کا تختہ امام خمینی نے الٹا، اس کے باپ کا دور تھا، رضا خان، محمد رضا خان، اس کا دور تھا پہلوی. وہ فرانس گیا تھا. فرانس سے جب واپس آیا، جیسے آج کل استعماری ہتھ کنڈے اور ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اور ان ایگریمنٹس کے تھرو آپ سے آپ کا کلچر، آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کی تعلیم، آپ کی تہذیب، ہر چیز چھینی جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ پرانے استعماری طاقتیں ہیں پرانی. جب یہ گیا تو ان کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا، وہ یہ کہ ہم کلچرز کا تبادلہ کریں گے، اور کلچرز کے تبادلے میں پہلا قدم کیا ہے؟ حجاب پر پابندی. حجاب پر پابندی. لہذا اب آپ ایران جا کر خواتین کو حجاب سے روکیں گے، اور کسی کو بھی حجاب کے ساتھ سڑکوں پر آنے نہیں دیں گے. اس کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دی محمد رضا خان نے، جس کو تاریخ کی کتابوں میں کشف حجاب کی تحریک کہتے ہیں، یعنی حجاب اتارنے کی تحریک. اب جو بھی خاتون گھر سے محجبہ ہو کر نکلتی، شاہ کے کارندے اس کو پکڑتے، زبردستی اس کا حجاب اتارتے اور اس کو بے حجاب کرتے. فرانسیسیوں کا یہ تحفہ تھا. اس وقت جبر سے کرتے تھے، آج جو ہے نفسیاتی تربیت سے کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے. آج وہ آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے موبائل میں، آپ کے ایپلیکیشنز میں وہ اس طرح سے داخل ہو چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے انہوں نے نمونے اور اسوے تیار کر دیے ہیں کہ اب آپ ان کو دیکھ کر اپنی بچیوں کو ابھی سے 2 سال 3 سال کی عمر میں سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ننگ دھڑنگ باہر آیا جاتا ہے. اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے بالجبر یہ کام وہ کرواتے تھے. ہوا کیا
کشف حجاب کی تحریک میں جو دیندار لوگ تھے ان کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھیں. اس پس منظر کے اب دیکھیے جب پوچھا سید باقر سیستانی نے کہ یا ابن رسول اللہ اس خاتون نے وہ کون سا کام کیا جس کی وجہ سے آپ اس کے سرانے تشریف لائے؟ فرمایا کہ 7 سال ہوئے ہیں، ان 7 سالوں میں شاہ کے کشف حجاب کی تحریک کی وجہ سے یہ خاتون اتنی متدین تھی کہ اس کو اپنے حجاب کے چھن جانے کا خوف تھا، اور اس خوف کی وجہ سے ان 7 سالوں میں اس خاتون نے اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں اس کا حجاب چھن نہ جائے. چونکہ اس نے اس حد تک اللہ کے حکم کی اطاعت کی تو آج جب اس کو ضرورت پڑی اور اس نے آواز دی تو میں خود اس کے سرہانے آ گیا. عزیزان گرامی، دین زندہ دین ہے. ہم جس اللہ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ بھی زندہ ہے. ہم جن ائمہ ہدی علیہم السلام کو مانتے ہیں، اپنے وقت کی حجت مانتے ہیں، اپنے لیے اللہ کی طرف سے شرعی دلیل مانتے ہیں، ان کو بھی ہم زندہ سمجھتے ہیں، حی سمجھتے ہیں، حاضر سمجھتے ہیں، ناظر سمجھتے ہیں. یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پر آپ کو. یعنی جب آپ کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، یا آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، یا آپ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سلام ہے یہ ہوا میں بکھر جاتا ہے یا وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں گے آپ تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں جب آپ جاتے ہیں تو اس زیارت میں ایک جملہ آپ یہ پڑھتے ہیں جو معصوم کی طرف سے تربیت شدہ جملہ ہے، القاء شدہ جملہ ہے. یہ معصوم نے سکھایا ہے کہ کیا کہو، اشہد انک تسمع کلامی، اے امام، اے علی ابن موسیٰ الرضا، جب میں آپ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں، اشہد تو میں گواہی دے رہا ہوں، انک تسمع کلامی، آپ میرا کلام سن رہے ہیں، وَتَرَى مقامی، جہاں سے بھی میں سلام کرتا ہوں آپ میرے مقام کو دیکھتے ہیں. وَتَرُدُّ سلامی، جب میں کہتا ہوں السلام علیکم تو آپ مجھے جواب دیتے ہیں. ہاں صرف فرق یہ ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں. میرے کان بند ہیں، میری آنکھوں پر پردہ ہے، میں اس جواب کو جو آپ کی طرف سے آتا ہے سن نہیں پاتا اور دیکھ نہیں پاتا. اس لیے ان مجالس میں آنے کے حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ حی اور زندہ مجالس ہیں. اس لیے کہ جن ہستیوں کے لیے آپ آتے ہیں وہ حی اور زندہ ہیں. آپ جب ان سے متبصر ہوتے ہیں، اگر اس شعور کے ساتھ ہو، جہاں پر تنہائیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دلوں کو جوڑ دیں ابا عبداللہ الحسین سے، یقین جانیے ادھر سے ان سے جیسے ہی آپ ادھر سے سگنل بھیجیں گے ادھر ان کی طرف سے جواب آئے گا.